الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذراه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقى فليقضي۔ محترم ناظرین، آج ہمیں آپ کی خدمت میں دو مسائل کا تذکرہ کرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، اگر کوئی بھول کر ہم بستری کر لے تو اس کا کیا حکم ہے، علماء نے اس میں کیا اختلاف کیا ہے، اور اگر کوئی قے کر لے، خود سے اس کے قے ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں ہم آج آپ کی خدمت میں درس پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا درس الحمدللہ 7واں درس ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی شخص بھول کر ہم بستری کر بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے۔ علماء نے اس مسئلے میں بہت اختلاف کیا ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں، انہوں نے ہم بستری کو کھانے پینے کے ساتھ ملایا ہے، اور مزید ان کے موقف کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ۔ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں بھول کر کے افطار کر لی تو اس کے لیے کوئی قضا نہیں اور کوئی کفارہ نہیں، یعنی اگر کوئی بھول کر رمضان میں روزہ کھول لے تو اس پر قضا اور کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے بھول کر کے یہ کیا ہے۔ اب بقیہ جو وقت آئے گا اس میں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا وقت روزے کی حالت میں گزارے گا اور اپنا روزہ پورا کرے گا، اور اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہوگی۔ جیسا کہ اس روایت کے عموم سے بات ثابت ہوتی ہے، اور جمہور نے اسی سے استدلال لیا ہے۔ حاکم کے اندر جلد 1 صفحہ حدیث نمبر 3430 ہے، اور دارقطنی میں جلد 2 صفحہ 178 پر یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہی بتائی گئی کہ جس نے رمضان میں بھول کر کے افطار کر لی تو اس کے اوپر کوئی قضا اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ امام احمد کہتے ہیں ایسے شخص پر کفارہ لازم ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حدیث جو پہلے ہم نے حدیث بتائی تھی پہلے درس میں، وہ اس دلیل سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ آیا اس نے بھول کر ہم بستری کی ہے یا جان بوجھ کر کی ہے، لہذا اس کے اوپر قضا اور کفارہ لازم ہوگا، یہ کفارہ لازم ہوگا۔ یہ ایسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور کے موقف کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ بھول کر کے یہ کام ہو سکتا ہے، بھول جائے آدمی، بھول کر کے ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے انہوں نے جمہور کی تائید کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اب ہم نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ اگر کوئی بھول کر کے ہم بستری کر لے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر کفارہ ہے، جیسا کہ حدیث کے عموم سے ثابت ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے بھول کر کیا ہے، صحابی جا کر کے خود بتا رہے ہیں کہ میں نے ایسا ایسا دن کی حالت میں کر لیا، تو ان کے الفاظ سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ
ان کے الفاظ سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا امر کیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال کرنا نہ کرنا اس معنی پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ شخص جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ اگر جان بوجھ کر نہیں کیا ہوتا تو وہ آگے کہتا ہے اللہ کے رسول بھول کر کے مجھ سے ایسا ہو گیا ہے۔ بہرحال بہتر بات یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کے ایسا کر لیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس نے بھول کر ایسا کیا ہے تو پھر اس کے اوپر کفارہ اور قضا واجب نہیں ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر کفارہ اور قضا لازم آئے گی۔ اب قے کے سلسلے میں مسئلہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر گیس ویس بن جاتی ہے اور پیٹ خراب ہو جاتا ہے، جس سے انہیں قدرتی طور پہ قے آ جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زرعہ القی وهو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقا فلیقضی، جسے روزے کی حالت میں خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں ہے، اگر جان بوجھ کر کوئی قے کر دے تو اسے قضا ہی دینی ہوگی، یعنی اسے قضا ادا کرنی پڑے گی، لہذا قضا کا حکم ہوگا۔ ابن منذر کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث میں موجود مسئلے پر اجماع ہے، یعنی تمام علماء کا اجماع ہے کہ اگر خود بخود قے آ گئی تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خود بخود قے نہیں آئی بلکہ اس نے اپنی انگلی ڈال کر کے قے کو کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو چاہیے کہ وہ روزے کی قضا کرے۔ امام خطابی کہتے ہیں میرے علم میں نہیں کہ اہل علم کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ عام اہل علم کا یہی موقف ہے۔ امام ابن حزم کہتے ہیں اس پر اجماع ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر حضرات کا یہ موقف ہے کہ مطلقاً قے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ان کی دلیل روایت ہے ثلاث لا یفطرن القی والحجام والاحتلام، تین چیزیں روزہ نہیں توڑتی، قے، سینگی لگوانا اور احتلام، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے یہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ جس کی قے خود بخود ہو جائے اور وہ قے نہیں کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے جو صحیح ابو داؤد کتاب الصوم کے اندر موجود ہے، اور حدیث نمبر 2084 ہے، باب الصائم یستقی عمدا، ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 2380 ہے، ترمذی میں حدیث نمبر 716 ہے، اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1676 ہے۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جان بوجھ کر قے کرنے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو خود بخود قے ہو جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان المبارک کے اس مہینے میں ان تمام باتوں کا خاص خیال رکھنے کی توفیق دے، اور ہم اپنے بھائیوں کو مشورہ دیں گے کہ سحری کے اندر وہ اتنا ہی کھائیں جتنا ان کا پیٹ ہضم کر سکے۔ بعض لوگ سحری کے اندر بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 کھجوروں سے بھی جو ہے سحری کر لیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سحری کے لیے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا پیٹ بھر کر ہی اور پیٹ سے زائد کھا لیں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے بدہضمی پیدا ہوگی اور پھر آپ کو پورے دن پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لحاظ سے اور تمام ایسی غذاؤں سے بھی روزے کی حالت میں بچائیں جو بھاری ہوں اور جو ہے چکنی ہوں، زیادہ چکنی ہوں، ایسی غذاؤں سے بھی اپنے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو خراب ہونے سے محفوظ فرمائے، اور جان بوجھ کر قے کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جان بوجھ کر ہم بستری کرنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.